السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے مدد مانگنے پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے کہ جو عمران خان یہ کہتے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں، اور جو عمران خان امریکہ پر سازش کے الزامات لگاتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی اور میری حکومت گرائی، جو عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے تھے، وہ عمران خان آج امریکہ سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امریکہ کہ جی امریکہ جائیں، لابنگ کریں، جو لابیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے کروڑوں ڈالرز جو لے رہے ہیں ان سے جا کر ملیں، امریکی حکومت سے رابطہ کریں، لیکن امریکی حکومت نے تو کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ ہاں، اسرائیل کی لابی کے جو لوگ تھے، جو لابیسٹ ہیں، جو پی ٹی آئی جن پر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، ان کے ساتھ صرف ملاقات کر کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان واپس لندن پہنچ گئے۔ عمران خان جو دوسروں کے بچوں کو تو آگ میں جھونک رہے ہیں کہ جی نکلو، جی ایچ کیو پر حملہ کروا رہے ہیں، آئی ایس آئی کے دفتروں پر حملہ کروا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھروں پر حملے کروا رہے ہیں اور توڑ پھوڑ جلاؤ گھیرا کا سبق دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے وہ سیاست پسند نہیں کر رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں لیکن وہ سیاست نہیں کرنے آ رہے اور نہ ہی احتجاجی تحریک میں شریک ہوں گے، بلکہ وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو لوگ سوالات یہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو اپنے بیٹوں کے لیے آپ جو چیز پسند نہیں کر رہے، جو کام پسند نہیں کر رہے، وہ دوسروں کے بچوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ یعنی دوسروں کے بچوں کو آپ نے اخلاقیات ان کی تباہ کر دی، گالم گلوچ سکھا دی، عدم برداشت سکھا دی، اور اپنے بچے آپ نے یہودیوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور تربیت ان کی ادھر وہاں پہ لندن میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان سے سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی امریکہ پر تنقید کرتے تھے کہ جی ایبسلوٹلی ناٹ، عمران خان نے کہا ہے امریکہ کو کہ اڈے نہیں دیں گے، ہاں جی، کہ فوجی اڈے نہیں دیں گے، ایبسلوٹلی ناٹ، عمران خان نے امریکہ کو کہہ دیا جی۔ اور سازش کے الزامات کہ حکومت امریکہ نے گرائی، سازش امریکہ نے کی، اور اب امریکہ کو اچھا انہی دنوں میں عمران خان کے جلسے میں امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے کے نعرے لگے تھے، تو عمران خان نے منع کیا تھا، یہ ویڈیو کلپس موجود ہے، کہ بس 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 زیادہ نعرے نہ لگائیں اس طرح کے۔ تو ہمدردیاں تو امریکہ کی پہلے بھی تھیں، امریکہ میں جو مختلف لابیز ہیں ان کی، ٹرمپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، ٹرمپ حکومت کی بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج اشتہار ایک چھپوایا گیا ہے امریکہ کے اخبار میں، نیو یارک ٹائمز میں، پتہ ہے کتنے کا اشتہار ہے؟ محسن بیگ نے بڑا اس پہ تفصیلی لکھا ہے۔ اس میں محسن بیگ نے یہ کہا ہے کہ جی تقریباً 4,20,000 ڈالر، یہ 280 روپے ڈالر کے حساب سے اگر لگائیں تو یہ 12.25 کروڑ بنتے ہیں، یعنی 12.25 کروڑ، 11.5 کروڑ، چلو 11.5 کروڑ، 12 کروڑ کا سمجھیں انہوں نے اشتہار چھپوایا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ نیو یارک ٹائمز میں اشتہار اتنا مہنگا کیوں چھپوایا گیا پتہ ہے؟ میں نے جو سوچ رہا تھا اس پہ اخذ کیا ہے کہ امریکہ میں ان کو پذیرائی نہیں ملی، عمران خان کے بیٹوں کو، امریکی حکومت نے، امریکی انتظامیہ نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، پوچھا تک نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نیو یارک ٹائمز، تو ظاہر ہے پورا امریکہ پڑھ رہا ہوگا، بڑے بڑے ایوانوں میں جا رہی ہوگی نیو یارک ٹائمز، تو وہاں پہ وہ شاید ٹرمپ تک یہ پیغام پہنچ جائے، ٹرمپ انتظامیہ تک یہ اشتہار پہنچ جائے، یہ اس چکر میں انہوں نے اشتہار دلوایا ہے۔ جو محسن بیگ گرفتار بھی کیے گئے تھے، آن لائن نیوز ایجنسی اور جنا اخبار کے جو مالک ہیں، یہ عمران خان کے دوست تھے، کلوز، بہت کلوز دوست
دوست تھے، ان کو پھر عمران خان نے اپنی حکومت میں گرفتار بھی کروایا تھا، تشدد بھی کروایا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان جب ان پر تشدد ہوتا تھا تو پولیس والوں کو کہتا تھا، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، مجھے موبائل پہ فون کر کے ان کی چیخیں سنواؤ محسن بیگ کی۔ یہ عمران خان وہ محسن بیگ، انہوں نے یہ لکھا ہے محسن بیگ نے کہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والا یہ مہنگا ترین اشتہار اس مجرم کے لیے انارو مانگنے کی ایک اور کوشش ہے جو امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہتا تھا، اور آج اسی سے وہ اور اس کے بیٹے اور ہواری بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس اشتہار کی قیمت کم از کم $4,20,000 ہے، یعنی تقریباً 11.5 پونے 12 کروڑ روپے بنتے ہیں، جو کہ نیو یارک ٹائمز کے مین سیکشن میں شائع ہوا ہے، جس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس کے خلاف تمام اقدامات اور قید کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس پورے اشتہار میں، اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس کے خلاف تمام اقدامات اور قید کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ فتنہ خان اور اس کی جماعت اصل میں عاصم منیر فوبیا کا شکار ہے، حالانکہ یہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جیل میں ہے اور اسے باقاعدہ سزا ہوئی ہے۔ جہاں تک جیل میں اسے سہولیات نہ دینے اور کال کوٹھڑی میں ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اسے B کلاس کی تمام سہولیات حاصل ہیں۔ 8 سیلز پر مشتمل باقاعدہ ایک کمپلیکس ہے جو جہاں یہ رہتا ہے، یعنی 8 سیلز کو توڑ کر اور ان کو ٹھیک کر کے عمران خان کو رکھا گیا ہے کہ بھئی آپ ادھر واک بھی کر سکیں، آپ ادھر ورزش بھی کر سکیں۔ اچھا، کمپلیکس ہے پورا جہاں یہ رہتا ہے، مرضی کا کھانا کھاتا ہے، مرضی کا کھانا، واک، ٹی وی، اخبار سب ملتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کا بیان اس حوالے سے واضح ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اس میں بھی جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے، صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں اور خود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، تو مارشل لا کہاں سے ہو گیا؟ پھر ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو پانی اور کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا کھانا باقاعدہ چیک ہوتا ہے اور ڈاکٹر 3 بار اس کا معائنہ بھی کرتا ہے۔ اگر 2 سال میں اسے زہر دیا جاتا ہوتا تو کوئی شخص پھر اتنی دیر زندہ کیسے رہتا؟ جھوٹ اور یو ٹرن اس پارٹی کا وتیرہ ہے، اور اس اشتہار میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے، اور اصل میں یہ اشتہار کم NRO کی بھیک زیادہ ہے، اور اشتہار ان لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے جن کا یہ اثاثہ ہے، اور وہ ہر قیمت پر اسے جیل سے باہر نکلوانا چاہتے ہیں، اور اب اس کے بیٹے بھی اس کھیل میں شامل ہو گئے ہیں۔ جس لابی کا ذکر میں کرتا آیا ہوں، یہ وہی کرتا آیا ہوں، یہ اس لابی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور پورے اشتہار میں صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے جنرل عاصم منیر، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے آج تک اس فتنے کا ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا۔ یہ ہے محسن بیگ کا ٹویٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو باقی سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی آپ امریکہ کے خلاف ہیں اور امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی تھی، تو اب امریکہ سے مدد کیسے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور سائفر بھی آپ نے جو سائفر کا ڈرامہ رچایا تھا وہ بھی ڈرامہ تھا،
اور اب یہ اشتہارات کی مدد سے اشتہارات دلوا کے امریکی اخبار میں یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں امریکہ اور اپنی یہودی لابی کو کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی صحیح سوال اٹھایا کہ بھائی 2 سال اگر زہر دیا جاتا کھانے میں تو عمران خان ابھی تک زندہ ہوتا۔ 8 کمپلیکس مطلب 8 سیلز کا کمپلیکس ان کو دیا گیا ہے، اور کل ہی عمران خان کا بیان آیا کہ جی سہولیات بحال کر دی گئی ہیں۔ جیل سپریڈنٹ نے خود بھی بیان دیا ہے کہ تمام سہولیات جو بی کلاس کے قیدی کو فراہم ہوتی ہیں دی جاتی ہیں وہ عمران خان کو دی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہے کہ اس اشتہار میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے، اور جس طرح باقی یہاں پہ پاکستان میں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان خود بھی جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، تو ان کے بیٹوں نے بھی یا لابیسٹ جو ہیں جنہوں نے اشتہار چھپوایا ہے انہوں نے بھی اس پورے اشتہار میں جھوٹ ہی جو ہے بیان کیا ہے، اور امریکہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔